تلاوت اور سماعت کی سعادت ہم نے حاصل کی ہے۔ ان آیات میں اللہ نے کرۂ ارض پر دھرتی پہ آنے والے پہلے سیلاب کو بیان کیا۔ وہ سیلاب کن پر آیا، کیوں آیا، اور آنے کے بعد اس کے اثرات کیا ہوئے، اللہ نے وہ ساری داستان قرآن میں ذکر کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کوئی قوم ایسی نہیں آئی کہ جو شرک میں مبتلا ہوئی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے یہ وبا اور بیماری اور گناہ پھیلا ہے۔ یہ قوم مشرک بنی، آستانہ پرست بن گئی، اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور آستانے اور جھکنے کے لیے مقامات بنا لیے۔ وہ امیدیں جو اللہ سے وابستہ کر رہی تھی آستانوں سے وابستہ ہونے لگی۔ ان سے پہلے نبی آتے رہے، لیکن رسالت کے چشم و چراغ رسول کی فہرست میں سب سے پہلا نمبر حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان سے پہلے رسول نہیں آیا کوئی۔ تاج رسالت حضرت نوح علیہ السلام کے سر پہ سجا کر اللہ نے اس بگڑی ہوئی قوم کی طرف انہیں مبعوث فرمایا، اور یہ وہ پہلی قوم ہے کہ جس قوم کو اللہ نے سیلاب کے بہاؤ میں صفحہ ہستی سے مکمل طور پہ مٹا دیا۔ ان کے مکانات، ان کے جانور، ان کی رہائشیں، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا اللہ نے۔ اس قوم کو سمجھانے کے لیے نبی نہیں رسول آئے، اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کی صورت میں اس بگڑی ہوئی قوم کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ لوگ ان کی بات مانتے، دشمنی پہ اتر آئے، اختلاف کرنے لگے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے وہ داستان ساری بیان کی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ آستانوں پر، قبروں پر جھکنے والی قوم کو اللہ کے رسول فکر و نظر کی بلندی پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے انی لکم نذیر مبین، جس راستے پر تم چل پڑے ہو یہ راستہ ہلاکت کا راستہ ہے، تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلتے رہے تو انجام بد سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنو گے۔ وہ کہنے لگے اگر یہ تباہی کا راستہ ہے تو پھر نجات کا راستہ کون سا ہے؟
حضرت نوح علیہ السلام نے پکار کے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ نجات کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عبادت میں، پکار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یوں تو چھوٹے چھوٹے بہت سے آستانے بنا رکھے تھے انہوں نے، جن کے سامنے جھکتے تھے صبح کو بھی شام بھی، لیکن اللہ نے سورہ نوح میں ان کے 5 بڑے آستانوں کا ذکر کیا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 اللہ کے نیک اور ولی بندے، ان 5 اللہ کے اولیاء کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا، بجائے اللہ کے سامنے جھکنے کے ان کے سامنے جھکنے لگے۔ شیطان نے پہلے انہیں اس طرح گمراہ کیا کہ ان 5 کی اس قدر محبت جو حدود سے تجاوز کر رہی ہے ان کے دلوں میں ڈالی اور وہ عقیدت میں گمراہ ہو گئے۔ شرک ہمیشہ حسین راستوں سے زندگی میں آتا ہے اور اللہ ہر گناہ کو معاف کرتے ہیں مگر شرک کو نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کسی گناہ پہ موت آ گئی اللہ معاف کر دیں گے، لیکن مشرک کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ گناہ بھول ہے اور شرک غداری ہے، غداروں کو دنیا کا کوئی قانون بھی معاف نہیں کرتا۔ خالق الملک، مالک الملک، خالق کون و مکان کہاں معاف کرے گا؟ اللہ نے اس قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور نوح علیہ السلام پکار کے کہنے لگے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ نجات کا راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، عبادت میں اللہ کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ علام الغیوب ہے، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ ہی غفار الذنوب ہے، معاف کرنے والا اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، پکار سننے والا، دعائیں سننے اور قبول کرنے والا اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی نہیں دعائیں سنتا اور قبول کرتا، دکھ درد دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، دن کو سناؤ تب سنے گا، راتوں کو سناؤ تب سنے، تنہائیوں میں سناؤ تب سنے، محفلوں میں، مجمعوں میں، شور و غل میں دل کی آواز سے اللہ کو پکارو وہ تب بھی سنتا ہے۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے
اس قدر عظیم الشان رب کو چھوڑ کر کتنے کمزور آستانوں پہ جھکنے لگے ہو تم. انی لکم نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. یہ جو راستہ تم نے چن لیا ہے، اس راستے کا انجام بہت خطرناک ہے. نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے داعی، اور قوم نوح علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہنے کے بجائے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی بات نہ سننا، میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، آپ سب دوست ہیں. وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ کا رسول نوح علیہ السلام سنانے کے لیے کھڑا ہے اور سننے والے سب دشمن ہیں. پھولوں سے سجے سٹیج پر بیٹھ کر نوح علیہ السلام نے دعوت نہیں دی، بلکہ کانٹوں کے راستے پہ چل کر قوم کو دعوت دی ہے. یا اللہ، کتنے دن، ایک دن، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 صدیاں انہیں اللہ کی طرف پکارا ہے. اور 950 سال کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 یا 82 لوگ. انبیاء کا کام دعوت دینا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دین میں نتیجے کی پرواہ نہیں ہوتی، نتیجے کو دیکھ کر دعوت نہیں دی جاتی. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک بھی اگر ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے داعی تب بھی کامیاب ہے. کئی انبیاء ایسے آئے کہ ان کی دعوت پر ایک بھی امتی نے لبیک نہیں کہا. کئی نبی حشر کے میدان میں ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی بنیاد پر انبیاء کی صف میں فخر کروں گا. اس امت کی سب سے زیادہ صفیں ہوں گی. 950 سال تک دعوت دی ہے، اور 950 سال کے بعد جب دیکھا کہ اب یہ ماننے والے نہیں. ایک ڈاکٹر جب دیکھتا ہے ہماری 2 آنکھیں ہیں، اس کی 4، وہ 2 مشین کی آنکھوں سے وجود کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ تجویز کرتا ہے کہ اس کے اس عضو کو کاٹ دیا جائے کہ اس عضو میں کینسر ہو چکا ہے اور وہ پورے وجود میں پھیل کر ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دیکھا کہ وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے. نوح علیہ السلام چونکہ طبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، داعی ہیں، نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اب ماننے والے نہیں ہیں، اب دین کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، انہیں نیست و نابود کر دے، برباد کر دے انہیں. لا تذرن وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا کفارا. عالم انسانیت کا یہ وہ طبقہ ہے جس کو شرک کا کینسر ہو چکا ہے. اگر ان کے وجود کو باقی رکھا گیا تو یہ دھرتی میں آنے والی نسلوں کی گمراہی کا ذریعہ بنیں گے، سب کو ہلاک کر دیں گے. مولا تو انہیں تباہ کر کے رکھ دے.
اور یہ پیغمبر کی شفقت ہے عالم انسانیت پر، یہ نبی کی رحمت ہے عالم انسانیت پر۔ پیغمبر کی دعائے ہلاکت میں بھی رحم ہوا کرتا ہے، ہمدردی ہوا کرتی ہے، شفقت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرما دی، رب العالمین نے فرمایا کہ نو آپ کی دعا قبول ہو گئی، ہم انہیں برباد کرنے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، آپ کشتی بنائیے۔ نو علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ کائنات کی پہلی کشتی لکڑی سے بنانے والا اور ترکھان کوئی نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ یہ پیشہ تو رسولوں کا ہے۔ قوم قریب سے گزرتی ہے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، ہنستی ہے نو علیہ السلام پر اور کہتی ہے کہ یہ دیکھو بزرگوں کی جو مخالفت کرے، ان کے آستانوں پہ جھکنے سے جو روکے، اس کا یہ اثر ہوا کرتا ہے۔ یہاں تو خشکی ہی خشکی ہے اور یہ کشتیاں بنا رہے ہیں۔ پیغمبر کا صبر، پیغمبر کی استقامت، اللہ نے فرمایا کہ نبی خاموشی سے سنتے چلے جائیے۔ ہاں ایک بات ان کو بتا دیجئے، قال ان تسخروا منا، آج تم مجھ پہ ہنس رہے ہو، تم ہم پہ آج ہنس رہے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، وہ وقت آنے والا ہے کہ تم خود ہنسی اور مذاق بن جاؤ گے، صبح قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گے۔ اور جب کشتی تیار ہو گئی، پھر اللہ نے پانی کو بھیجا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین چشمے بن گئی، روئیں روئیں سے پانی ابلنے لگا۔ اللہ نے آسمانوں کے دہانے کھول دیے، بادلوں کو برسا دیا اور آسمانوں سے پانی اترنے لگا، برسنے نہیں لگا۔ پانی کا برسنا تو اس کے پیار کی ادا ہے، وہ ایک ایک بوند کو روک روک کر زمین پہ رحمت سے برساتا ہے۔ یہاں برسایا نہیں، اتارا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے۔ ہر طرف پانی کی بکھری ہوئی موجیں ہیں، اٹھتے ہوئے سیلاب ہیں، بہتے ہوئے پانی کی روانیاں ہیں، ایک ایک کو اللہ پکڑ کے اس پانی میں غرق کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام چند لوگوں کو لے کر کشتی پہ سوار ہو گئے۔ سفینہ نوح پر پیغمبر کی معیت میں جو آئے وہ بچ گئے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ نگاہ نبوت اٹھی، ہلاک ہونے والوں کو دیکھا، یوں پیغمبر نے دیکھا، سامنے نبی کا بیٹا کھڑا نظر آ گیا، پدری محبت میں ہلچل مچ گئی۔ اللہ کے نبی نے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا، یہاں آ جا، بچ جائے گا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، بچ جائے گا۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کا ساتھ نہ دے، انکار کرنے والوں کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ پیغمبر کا بگڑا ہوا بیٹا کھڑا ہے، یہاں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور اسے کہتے ہیں ساتھ سوار ہو جا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل، میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، بلندی پہ چڑھ جاؤں گا۔ پانی کی فطرت ہے کہ وہ نیچے بہتا ہے، وہ نشیب میں بہتا ہے، میں فراز پہ چلا جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔
اللہ کے نبی نے بے قرار ہو کے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج پانی کے سیلاب سے بچ کوئی نہیں سکتا، آج جو سیلاب آ رہا ہے وہ آ نہیں بھیجا جا رہا ہے، یہ نشیب سے پہلے بلندیوں پہ پہنچے گا، یہ پستیوں سے پہلے فراز پہ پہنچے گا، یہ نیچے بعد میں آئے گا، اوپر کی ہلاکتیں پہلے کرے گا۔ الا من رحیم، بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ بچے گا جس پہ اللہ رحم کرے، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، میرا سفینہ بچانے والا ہے۔ پیغمبر کا اصرار ہے، بیٹے کا بگڑی ہوئی اولاد کا انکار جاری ہے۔ وحال بینہما الموج، اس دوران نبی اور بیٹے کے درمیان ایک موج اٹھی، ایک موج، اور زبان حال سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی بات نہیں سمجھتا، اسے میں سمجھاتی ہوں۔ وحال بینہما الموج وکان من المغرقین، اور ایک لمحے میں اسے غرق کر دیا، غوطے آنے لگے، ڈوب کے جب ابھرا تو اپنے ابا کو پکارنے لگا، اللہ کے نبی کو پکارنے لگا۔ عادت تھی ان کی، ہر مشکل میں اللہ کو نہیں غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ مشرک بیٹے نے ڈوبتے ہوئے بھی اپنے باپ کو پکارا ہے، اور موحد باپ نے بیٹے کی اس پکار کو سن کے اللہ کو پکارا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، دامن پھیلا لیا، ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا تو میری اولاد ہے، میری آل ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اے اللہ تو سب سے زیادہ وعدوں کو سچا کرنے والا ہے، تیرا وعدہ تھا کہ میری آل کو ہلاک نہیں کرے گا، میرا تو بیٹا ہلاک ہو گیا۔ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو نقد جواب دیا، فرمایا قال یا نوح، اے میرے پاک رسول، اے میرے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیری اہل نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس نے تیرے اعمال نہیں اپنائے، عقیدہ نہیں اپنایا، اور انبیاء کی نسل خون کی بنیاد پر نہیں، اعمال و عقائد کی بنیاد پہ چلا کرتی ہے، ہم نے اس کو تیری آل کی لسٹ سے خارج کر دیا ہے۔ انہ لیس من اہلک، تیری آل نہیں، اس کی ہلاکت پر اب افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو دیکھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے فوراً خطاب کیا دوبارہ نوح علیہ السلام سے، اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نوح، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جو آپ نے مشرک بیٹے کی مغفرت کی دعا مانگی بس وہ تو مانگ لی، اب کے بعد فلا تسألنی، مجھ سے سوال مت کیجئے گا، ما لیس لک بہ علم، اس کے بارے میں، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے گا۔ اور اس آیت کی اس کا ترجمہ کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے، دیکھ لیجئے گا سورہ ہود کے اس رکوع میں اللہ نے وہ سیلاب بھیجا اور کرۂ ارض پہ ایک ایک کو ہلاک کر دیا، اور جتنے بھی بد عمل تھے سب کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ صفحہ ہستی پہ آنے والا یہ پہلا سیلاب تھا جو اللہ کا عذاب بن کر آیا ہے،
اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، ان سے عالم انسانیت کو اس کے بعد وجود ملا، دوام ملا، استقرار ملا، سب جتنی نسل ہے اس کے بعد نوح علیہ السلام کے عقائد سے چلی ہے آگے۔ آج بھی ملک کے طول و عرض میں مختلف مقامات پر سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، بے آسرا بہنیں ہیں، بھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ ہمارے بہت سے احباب، بڑے دوست وہاں پہ خدمت کے کاموں میں مصروف ہے، وہ لگاتار وہاں کی خبریں دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ کس کیفیت میں ہیں اور کس دکھ درد میں ہیں۔ ان پر جو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، ان پہ تو اللہ رحم فرمائے گا، لیکن ہمارے اوپر جو اللہ کا حکم ہے، کوئی بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، مصیبت زدہ کو چادر پہنانے کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کلیم جو مصیبت زدہ کو چادر پہنائے گا، میں اسے اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جس دن عرش کے سائے کو ساری کائنات ترسے گی، سایہ کوئی نہیں ہوگا، میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بلکتی ہوئی چیخیں ہیں، ان کے کچھ بھی نہیں ہے، بے آسرا ہیں، چٹانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر آسمان ہے، گرتی ہوئی بارش ہے یا دھوپ ہے، اس کے سوا انہیں کچھ بھی نہیں میسر۔ جو بھائی ان کی مدد خود جا کے کرنا چاہیں، کل انشاءاللہ صبح روانگی ہے، وہ تیاری کریں۔ جو جا نہیں سکتے، جس طرح تعاون کرنا چاہیں ان کے ساتھ یہاں جمع کروا دیں، جس تنظیم پر، جس ادارے پر آپ کو اعتماد ہے آپ ان سے تعاون کریں، لیکن یاد رکھیے کوئی بھائی اس سے محروم نہ رہے، اور ان حالات میں ان کے معاون اور مددگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چل